الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وبالسند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہم اللہ تعالی باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی محشر محبوب رب العالمین امام القبلتین امام المجاہدین امام المتقین شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ امام کائنات جمال کائنات مقصود کائنات شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کونین کے شہزادے خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب کیا جائے۔ جس کی زندگی کے اندر حضور کی حدیث کا ادب آ جاتا ہے اللہ اسے با ادب با نصیب بنا دیتے ہیں، اور جس کی زندگی کے اندر حضور کی حدیث کا ادب نہیں پایا جاتا وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس کے اوپر خیر رحمت برکت کے دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ ہم نے معاشرے کے اندر کئی مرتبہ نوجوانوں کی زبان سے سنا، جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہ نوجوان آگے سے کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا،
اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کی زبانوں سے سنا، جب ان کے سامنے کسی بھی حوالے سے حضور کی حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہ آگے سے یوں کہتا ہے کہ مجھے اس حدیث کے اوپر اعتراض ہے۔ اب جس کو حضور کی حدیث پہ اعتراض و ایمان باقی رہتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کریں، اس طرح محبت کریں جس طرح صحابہ محبت کرتے تھے۔ ہم آپ علیہ السلام کی حدیثوں سے اس طرح پیار کریں جس طرح محدثین حضور کی حدیثوں سے پیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی سماعت کے لیے جب میں محدثین کی زندگی کو دیکھتا ہوں مجھے وہ لمبا سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ایک حدیث کی خاطر مشقتیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ایک حدیث کی خاطر اپنے وطن کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ایک حدیث کی خاطر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ایک حدیث کی خاطر مجھے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر جہاں حضور کا پیار تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بھی پیار تھا۔ اور آج کے دور کے اندر ہم کئی مرتبہ مردوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی خاتون، میری بہن، میری بیٹی، اسلام کی مقدس اور پاکیزہ شہزادی کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی پیر طریقت سے کوئی بات معلوم کرتی ہے، پریشانیوں کے حوالے سے کوئی وظیفہ پوچھتی ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ حضور کا یہ فرمان، حضور کی یہ تعلیم، حضور نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، حضور نے یہ دعا سکھلائی ہے، تو آج کی خاتون کئی مرتبہ یوں کہتی ہے یہ تو میں کرتی ہی رہتی ہوں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اب حضور کا فرمان سنایا جاتا ہے، حضور کا فرمان بتایا جاتا ہے اور آگے سے عورت کہتی یہ تو میں کرتی ہی رہتی ہوں، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر خواتین حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کوئی بھی عمل کرے گی، اللہ اس کی برکات انشاءاللہ ویسے ہی عطا فرمائیں گے جس طرح اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو برکات عطا فرمائی تھی۔ حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور حضور کی حدیثوں سے محبت ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، طلباء کا جمع غفیر ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نہانے کے لیے مدینہ کے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ مدینہ کے اندر بارش ہو رہی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان جب پانی جمع ہوتا اور اوپر سے بارش برس رہی ہوتی تھی ایک عجیب مزہ ہوتا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہانے کے لیے اس راستے پہ چل رہے تھے، اسی راستے پہ مدینہ کا گورنر بھی چل رہا تھا۔ جب مدینہ کے گورنر کی نظر امام مالک کے چہرے پہ پڑی، وہ علماء کا عقیدت مند تھا، وہ علماء کا قدردان تھا، وہ علماء کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا۔ امام مالک کے قریب آ کر کہنے لگا حضرت میرے بخت بیدار ہو گئے، مقدر جاگ اٹھے، آپ کا دیدار نصیب ہو گیا، آپ کی صحبت نصیب ہو گئی، میں بھی نہانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی نہانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت مجھے راستے کے اندر چلتے چلتے حضور کی ایک حدیث تو سنا دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ درخواست چلتے چلتے کی گئی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، مدینہ کے گورنر کی طرف دیکھ کے فرمایا مدینہ کے گورنر، میں روزانہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضور کے روضے مبارک کے قریب حضور کی حدیثیں پڑھاتا ہوں، تم وہاں تو حدیث پڑھنے کے لیے نہیں آتے،
یہاں راستے میں چلتے چلتے حدیث کی درخواست کر دی، یہ تو بے ادبی کر لی، یہ بے ادبی ہے۔ حدیثیں بیٹھ کر دو زانو حالت کے اندر سنی جاتی ہے۔ مدینہ کا گورنر ڈر گیا، جسم کانپ اٹھا۔ مدینہ کا گورنر نہانے کی بجائے واپس مدینہ المنورہ کی طرف پلٹ گیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ کی عدالت میں، مدینہ کے قاضی، مدینہ کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر مدینہ کے گورنر نے کہا، مدینہ کے جج، مجھ سے بے ادبی ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے، گستاخی ہو چکی ہے۔ مدینہ کے چیف جسٹس نے پوچھا، کون سی غلطی ہو گئی، کون سی بے ادبی ہو گئی؟ مدینہ کا گورنر کہنے لگا، میں نے راستے کے اندر چلتے چلتے حدیث کی درخواست کی تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے، لہٰذا مجھ سے بے ادبی ہوئی، آپ میرے اوپر سزا کو جاری کیجئے۔ مدینہ کے چیف جسٹس، مدینہ کے جج نے اسی وقت جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کے فرمایا، مدینہ کے گورنر کو 40 کوڑے مارو۔ چنانچہ مدینہ کے گورنر کی کمر پہ 40 کوڑے مارے گئے۔ پورے مدینہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی۔ آج ایک حدیث کی بے ادبی کی وجہ سے مدینہ کے گورنر کو 40 کوڑے مارے گئے ہیں۔ امام مالک کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی، آپ حیران پریشان ہو گئے۔ مدینہ کے گورنر نے 40 کوڑے کھا لیے۔ جب اگلا دن ہوا، امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہوئے، اپنی مسند پہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے۔ طلباء آپ کے سامنے موجود تھے، لیکن امام مالک کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی عام طالب علم نہیں تھا، بلکہ مدینہ المنورہ کا گورنر دو زالو حالت کے اندر بیٹھا ہوا، سر جھکا ہوا۔ امام مالک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مدینہ کے گورنر نے تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت کل ایک حدیث کی درخواست کی تھی، آپ ناراض ہو گئے، آج میں ایک حدیث پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے دو زانو حالت کے اندر بیٹھ چکا ہوں۔ یہ میرے دائیں بائیں طلباء بھی موجود ہے، حضور کا روزہ مبارک بھی قریب ہے، آپ مجھے آج تو حضور کی ایک حدیث پڑھا دیں، میرے علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا، حدیثیں زیادہ یاد ہو جائیں گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینہ کے گورنر کی طرف دیکھا تو آپ کو وہ 40 کوڑے یاد آ گئے۔ امام مالک نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا، پھر مدینہ کے گورنر کی طرف دیکھ کر ایک حدیث بیان کی، 2 حدیثیں بیان کی، 5 حدیثیں بیان کی، 10 حدیثیں بیان کی، 20 حدیثیں بیان کر دی، حتیٰ کہ 40 حدیثیں سنا دی۔ مدینہ کا گورنر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتا ہے۔ امام مالک نے پوچھا، مدینہ کے گورنر کیوں رو رہے ہو؟ یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ مدینہ کا گورنر روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت کل ایک حدیث کی درخواست کی تھی، آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، مدینہ کے گورنر تو نے حدیث کی بے ادبی کی ہے، آج ایک حدیث کی درخواست کی، آپ نے 40 حدیثیں سنا دی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مدینہ کے گورنر تو میرے پیغمبر کی ایک حدیث کی وجہ سے اپنی کمر پہ 40 کوڑے کھا کے آیا ہے۔ میرے ضمیر نے کہا، مالک ایک کوڑے کے بدلے ایک حدیث پڑھا دو۔ میں نے 40 کوڑے کے بدلے 40 حدیثیں پڑھا دی۔ مدینہ کا گورنر روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت اگر مجھے پتا ہوتا ایک کوڑے کے بدلے ایک حدیث پڑھائی جائے گی، کل پورا دن مدینہ کی عدالت میں اپنی کمر کے اوپر کوڑے برداشت کر لیتا، اور آج کا پورا دن پیغمبر کی حدیثوں کی سماعتوں کی نظر کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اتنا پیار ہوا کرتا تھا۔ میں تمام طالبات سے درخواست کروں گا اور خواتین سے بھی درخواست کروں گا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اپنے سر کو جھکا دیا کرے، جہاں حضور کی تعلیم آ جائے، جہاں حضور کا فرمان عظیم الشان آ جائے، اسے عملی زندگی کے اندر لے کے آئے، اس کے اوپر فوراً عمل کیا کرے، اور اس وقت یوں کہا کرے، میرے پیغمبر نے جو فرمایا یہ 100% درست ہے، میں اس کے اوپر عمل کروں گی، اللہ مجھے اس کی برکات ضرور عطا فرمائیں گے۔ حدیثوں سے محبت بھی ہو
اور حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد بھی ہو. اعتماد ایسے ہو جیسے صدیق کو اعتماد تھا، اعتماد ایسے ہو جیسے خلفائے راشدین کو اعتماد تھا، اعتماد ایسے ہو جیسے اصحاب بدر کو اعتماد تھا، اعتماد ایسے ہو جس طرح ازواج مطہرات کو حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد تھا. اگر آج کے دور کے اندر خواتین نے حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد کر لیا، حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد کر کے کوئی بھی عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ضرور دکھائیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا جب لوگ یمن کے علاقہ ہیرا کو فتح کریں گے. جب صحابہ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہوں گے تو بادشاہ کی بیٹی جس کا نام شیما ہے، ایک شیما تو وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، یہ اور شیما ہے. یہ شیما اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر مین دروازے کی طرف آ رہی ہوگی. ایک صحابی اسی مجلس کے اندر موجود تھے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں بھی اس لشکر کے اندر ہوں اور وہ شہزادی میری باندی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس لشکر کے اندر ہوگا اور وہ شہزادی تیری باندی ہوگی. وقت گزرتا چلا گیا، ابو بکر کا دور خلافت گزر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر کے علاقے میں صحابہ کرام نے اس علاقے کو فتح کیا. صحابہ فاتح بن کر اندر داخل ہو رہے تھے. جب مین دروازے سے اندر داخل ہوئے تو حضور کی پیشن گوئی کے مطابق بادشاہ کی بیٹی شہزادی اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر مین دروازے کی طرف آ رہی تھی. اب جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تیری باندی بنے گی، یہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تو میری باندی ہے، تو میرے پاس وقت گزارے گی. اب کسی صحابی نے جا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ فلاں صحابی نے بادشاہ کی بیٹی کو اپنی باندی بنا لیا. خالد بن ولید نے اس صحابی کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا او خدا کے بندے، یہ باندیاں تقسیم کرنا، مال غنیمت تقسیم کرنا امیر لشکر کا کام، امیر المؤمنین کا کام ہوتا ہے، تو نے پہلے ہی اپنے قبضے کے اندر لے لی. اس صحابی نے کہا خالد مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ شہزادی تیری باندی بنے گی، اور مجھے یقین تھا کہ جب تک وہ شہزادی میری باندی نہیں بنے گی اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی. اب حضور کے فرامین کے اوپر کتنا اعتماد تھا. حضور نے فرمایا جب تک وہ تیری باندی نہیں بنے گی اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ یقین اور اعتماد میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر سکون بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے اچھے ثمرات بھی ہمیں نصیب ہوں گے. میرے پیغمبر نے ہجرت کے سفر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی یہ چادر لے کر سو جاؤ، مکہ والوں کی امانت ان کے سپرد کر دینا اور مدینہ کے اندر آ کے ملاقات کر لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے یقین ہو گیا جب تک مدینہ نہیں پہنچوں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی. چونکہ حضور نے فرمایا تھا مدینہ کے اندر آ کے ملاقات کرنا. جب اس صحابی نے کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا وہ تیری باندی بنے گی، میں نے باندی کو قبضے کے اندر لے لیا. خالد بن ولید نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلا جا، خیمے کے اندر لے جا. حضرت خالد بن ولید لشکر کو لے کے آگے گئے، یہ صحابی خیمے کی طرف چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس صحابی کے پاس اس شہزادی کا بھائی آیا، آ کر کہنے لگا پیسے لے لو، میری بہن کو چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 1000 درہم لوں گا. اس شہزادے نے 1000 درہم لیے، اس نے درہم اپنے پاس رکھے اور شہزادی کو باندی کو آزاد کر دیا. شہزادہ اپنی بہن کو لے کے چلا گیا. کسی صحابی نے جا کر خالد بن ولید کو بتلایا کہ فلاں صحابی نے بادشاہ کی بیٹی کو، شہزادی کو 1000 دراہم کے بدلے آزاد کر دیا. حضرت خالد بن ولید نے صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا او خدا کے بندے، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اگر تو 1,00,000 دینار کا مطالبہ کرتا، درہم کا نہیں، درہم
चांदी के सिक्के को कहते हैं, दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। अगर तू 1 लाख दीनार सोने के सिक्के मांगता, वो भी तुझे दे देता, तूने 1000 दिरहम ले लिए। सहाबे रसूल का जवाब सुनिए। सहाबे रसूल ने कहा, खालिद मुझे 1000 से ऊपर गिनती ही नहीं आती, 1000 से ऊपर गिनती नहीं आती। मुझे नहीं पता कि लाख भी होता है, करोड़ भी होता है, अरब और खरब भी होता है। अब जिस सहाबी को 1000 से ऊपर गिनती का इल्म नहीं था, लेकिन हुजूर के फरामीन के ऊपर कितना एतिमाद था कि जब तक वो तेरी बांदी नहीं बनेगी उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती। अल्लाह करे ऐसा यकीन, ऐसा एतिमाद मुझे, आपको, तमाम दस्तूरात को भी नसीब हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो हदीसों से मोहब्बत करें और दूसरा आप अलैहिस्सलाम के फरामीन के ऊपर एतिमाद करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी शरीफ के अंदर जो बाब कायम किया वो कुरान पाक की आयत है, वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। अल्लाह फरमाते हैं कि हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू को कायम फरमाएंगे। मवाज़ीन मीज़ान की जमा है। क़यामत के दिन मीज़ान का तराजू कायम किया जाएगा। मीज़ान के तराजू के अंदर आमाल को तोला जाएगा। नमाज का वजन किया जाएगा, रोजे का वजन किया जाएगा, ज़कात का वजन किया जाएगा, हज का वजन किया जाएगा, सदाकात, खैरात, उशर का वजन किया जाएगा। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जो भी नेक अमल करता है, क़यामत के दिन उसका वजन किया जाएगा, उसको तोला जाएगा। मीज़ान का तराजू कितना बड़ा है। मीज़ान के तराजू के 2 पलड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ तराजू होते हैं, पलड़े होते हैं, कंडा भी कहा जाता है, उसके 2 तराजू होते हैं। इसी तरह क़यामत के दिन जो मीज़ान होगा, तराजू होगा, उसके 2 पलड़े होंगे। एक पलड़ा मशरिक से लेकर मगरिब तक का बड़ा होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह मुझे मीज़ान का तराजू दिखा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, दाऊद आपकी आंखों के अंदर वो ताकत नहीं जो मीज़ान के तराजू को देख सके। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, अल्लाह एक मर्तबा तो दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं वो तराजू कितना बड़ा है जिसके अंदर आमाल का वजन किया जाएगा, जिसके अंदर नेकियों को तोला जाएगा। मेरे अल्लाह ने मीज़ान के तराजू का एक पलड़ा दिखाया जो मशरिक से लेकर मगरिब तक का बड़ा था। जब इतने बड़े पलड़े को देखा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब काफी देर के बाद होश आया, अर्ज किया, अल्लाह किस बंदे के अंदर हिम्मत है जो इतने बड़े पलड़े को नेक अमाल से भर सके। मेरे अल्लाह ने फरमाया, दाऊद जब मैं किसी बंदे से राजी होता हूं, मैं उसकी नीयत को देखता हूं। जब मेरे बंदे की नीयत ठीक होती है, मैं इतने बड़े पलड़े को खजूर के एक दाने से भर देता हूं। हमारे मुआशरे के अंदर मर्द हजरात जो अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, बीवी को कपड़े लेके देते हैं, बीवी को रोजाना बच्चों को खर्च देते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, बच्चों को जूते दिलाते हैं, सर्दी से बचाव के लिए चीजें फराहम करते हैं, तो मर्द एक जुमला इस्तेमाल करती है, बीवी बच्चों को खिलाना मेरी मजबूरी है, मैं नहीं खिलाऊंगा तो कौन खिलाएगा। मर्द हजरात ये जुमला इस्तेमाल करके बहुत बड़े अजर सवाब से महरूम हो जाती है। जिंदगी के अंदर कभी भी ये जुमला इस्तेमाल न करें कि बीवी बच्चों को खिलाना, माँ बाप पे खर्च करना मेरी मजबूरी है। अगर मजबूरी का लफ्ज निकल जाए तो खर्च करने की वजह से अल्लाह मीज़ान के तराजू को नेकियों से भर देंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान के तराजू के अंदर उस दीनार का वजन किया जाएगा जो इंसान ने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च किया होगा। खावन अपनी बीवी पे, बच्चों पे जो कुछ खर्च करता है, मीज़ान के तराजू में सबसे पहले उसका वजन किया जाएगा। अगर किसी मर्द ने नेक नीयत के साथ बीवी बच्चों पे खर्च किया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इनको खिलाऊं, नान नफका मेरे जिम्मे है, मुझे अपने रब की जात से कवी उम्मीद है,
اللہ نیک نیت کی بدولت خرچ کرنے کی وجہ سے میزان کے ترازو کو نیکیوں کے ساتھ بھر دیں گے۔ بلکہ ہمارے علماء کرام، مشائخ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے لے جائے، سبزی لے کے جاتے ہیں، فروٹ لے کے جاتے ہیں، ڈرائی فروٹ لے کے جاتے ہیں، جوس لے کے جاتے ہیں، یہ کچھ اور لے کے جاتے ہیں، نیت یہ کر لے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ اس خرچ کرنے پر نیت کی وجہ سے صدقے کا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ اب سبزی روزانہ لے کے جاتے ہیں، فروٹ ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں، اگر نیت درست کر لی جائے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک میزان ہوگا یا کئی میزان ہوں گے۔ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے علیحدہ میزان قائم کیا جائے گا۔ نماز کے لیے علیحدہ ترازو ہوگا، زکوٰۃ کا وزن کرنے کے لیے علیحدہ ترازو ہوگا، حج کا وزن کرنے کے لیے علیحدہ ترازو ہوگا، صدقات تلاوت کا وزن کرنے کے لیے علیحدہ ترازو ہوگا۔ لیکن بعض محدثین فرماتے جو کہ راجح قول بھی ہے کہ زیادہ ترازو نہیں ہوں گے، بلکہ ایک میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا جس کے اندر سارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ پھر بعض محدثین فرماتے کہ جب ایک ترازو ہوگا، ایک میزان ہوگا، تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ میزان کا ترازو تو ایک ہوگا، لیکن اس کے اندر کئی چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ کئی چیزوں کا وزن کرنے کی وجہ سے جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا۔ اور کئی مرتبہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، جب ہمارے پاس کسی معزز مہمان نے تشریف لانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب تشریف لائے، پیر طریقت تشریف لائے، فلاں عالم تشریف لائے۔ حالانکہ وہ فرد واحد ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ تشریف لائے، وہ آئے۔ اسی طرح میزان کا ترازو جو اتنا بڑا ہے، ایک پلڑا مشرق سے لے کر مغرب تک کا بڑا ہے، اس ایک پلڑے کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اعمال کا وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا وزن ہوگا۔ میزان کے ترازو کے اندر کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر 3 اقوال ہیں جو محدثین نے نقل کیے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا، یعنی انسان جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ جس نے نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، نیک اعمال کا اہتمام کیا، انہیں اٹھا کر میزان کے ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ جس کے اعمال زیادہ وزنی ہوں گے میزان کا ترازو بھی وزنی ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں یہ روایت آئی ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو قد کے اعتبار سے لمبا ہوگا، جسم موٹا اور فربا ہوگا، لیکن اللہ تعالی کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اعمال پلے نہیں ہے تو اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف نیک اعمال زیادہ ہے، بندہ دبلا پتلا ہے، میزان کا ترازو وزنی ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دبلے پتلے صحابی تھے، سماٹ قسم کے صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ وہ تہبند کا استعمال کیا کرتے تھے، چادر باندھتے تھے، دبلے پتلے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی، تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے چادر ہٹی۔ جب صحابہ کرام نے عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھا تو کہنے لگے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی طرف دیکھو، یہ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام عبداللہ کو یوں کہہ رہے کہ پتلی اور چھوٹی پنڈلیوں والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کی طرف دیکھتے ہو،
یہ پتلی پتلی اور چھوٹی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کی صرف پنڈلی کا ذکر فرمایا کہ پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اب احد پہاڑ کئی میل کے اوپر مشتمل ایک بڑا پہاڑ، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن مسعود کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں پایا جاتا۔ دبلے پتلے چھوٹے قد کے عبداللہ تھے، لیکن جسم نیک اعمال سے بھرپور تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، آج میرے ساتھ جنات کو دین کی دعوت دینے کے لیے وہ بندہ ساتھ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے کہ کون وہ شخصیت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھ کے فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آپ روانہ ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اس بات کے اوپر مہر لگا دی کہ عبداللہ کے اندر تواضع پائی جاتی ہے، عاجزی پائی جاتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ وہ ابو جہل کا کیا بنا جس کو معوذ اور معاذ نے گھوڑے سے نیچے گرایا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ بدر کے اندر فلاں مقام پہ زمین پہ تڑپ رہا ہے، زندگی کی آخری لمحات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھا اور عبداللہ ابن مسعود کی طرف دیکھ کے فرمایا جاؤ ابو جہل کا سر کاٹ کے لاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود کی تشکیل کیوں فرمائی؟ آپ ابو بکر کو بھیج سکتے تھے، عمر کو بھیج سکتے تھے، عثمان تو اس وقت مدینہ المنورہ میں تھے، آپ علی کو بھیج سکتے تھے، آپ فلاں صحابی کو بھیج سکتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی ایک طرف عبداللہ ابن مسعود جس کے اندر ذرہ برابر تکبر نہیں پایا جاتا، دوسری طرف ابو جہل جہلوں کا باپ جس کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے انتخاب اس شخصیت کا فرمایا جس کے اندر ذرہ برابر تکبر نہیں پایا جاتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود گئے، ابو جہل زمین پہ تڑپ رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے آنکھیں کھول کر عبداللہ کی طرف دیکھا تو طنزی انداز میں کہنے لگا روئی الغنم، بکریوں کا چرواہا آ گیا۔ طنزی انداز میں کہا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا او ابو جہل میں تیرا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا عبداللہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر مقتولین کے اندر اونچا رہے۔ یہ تکبر تھا۔ اور دوسری بات ابو جہل نے کہی عبداللہ اپنے نبی سے جا کے کہہ دینا ان کی نفرت میرے دل کے اندر جو پہلے دن تھی وہ نفرت آج بھی موجود ہے، اس نفرت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتلایا یا رسول اللہ ابو جہل آخری وقت میں یوں کہہ رہا تھا تیرے نبی کی نفرت آج بھی میرے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری امت کا فرعون ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو فرعون تھا اس سے بڑا ظالم نکلا، بڑا سخت نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون آخری وقت کے اندر یہ کہہ رہا تھا انی آمنت بربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل یہ کہہ رہا تھا آج بھی محمد کی نفرت میرے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو میں تمام طالبات سے درخواست یہ کروں گا کہ طالبات اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ تواضع ہوگی اللہ عزت عطا فرمائیں گے، تواضع ہوگی اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائیں گے۔
तवाज़ु होगी, इनकिसारी होगी, अल्लाह ताला सर के ऊपर इज्जतों का ताज सजा देंगे। तो पहला कौल ये है कि असहाबे आमाल को तोला जाएगा। दूसरा कौल ये है कि साहिफे आमाल को तोला जाएगा। हमारे जो ये फरिश्ते किरामन कातिबीन है, मेरे अल्लाह ने सूरतुल इन्फितार के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये किरामन कातिबीन सब कुछ लिखते हैं, हम जो कुछ कर रहे होती है दिन के उजालों में, रात की तारीकियों में, लोगों के सामने, खलवत में, बंद कमरे के अंदर, मुआमलात, अखलाकियात, मुआशरत, इबादत, गुनाह, नेकियां, ये सब कुछ नाम अमाल के अंदर दर्ज कर लेते हैं। ये जो फरिश्ते नाम अमाल के अंदर लिख रहे हैं, क़यामत के दिन इन्हीं रजिस्टरों को, इन्हीं कागजात को मीज़ान के तराजू के अंदर तोला जाएगा, उनका वजन किया जाएगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है जिसे हदीस बताका भी कहा जाता है, क़यामत का दिन होगा, एक शख्स होगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों से भरे हुए होंगे, गुनाह बहुत ज्यादा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को बुला के फरमाएंगे, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया, वो गुनाह किया, दिन के उजालों में, रात की तारीकियों में, लोगों के सामने, बंद कमरों में, फुला जगह, इस जगह, ये गुनाह, वो गुनाह। तो बंदा अपने गुनाहों का इकरार करेगा, जी अल्लाह मैंने ये गुनाह किया था, मैंने वो गुनाह किया, फुला जगह गुनाह किया। अल्लाह फरमाएंगे, फरिश्तों ने जो गुनाह लिखे हैं, तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की कि तूने गुनाह किया नहीं, फरिश्तों ने नाम अमाल के अंदर लिख लिया हो। बंदा कहेगा नहीं नहीं अल्लाह, जो गुनाह किए फरिश्तों ने वो सारे गुनाह लिखे हुए हैं, फरिश्तों ने जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटी नेकी छोटा गुनाह, बड़ी नेकी बड़ा गुनाह, फरिश्ते नाम अमाल के अंदर दर्ज करते हैं। अल्लाह ताला फिर उस बंदे के सामने का कागज का टुकड़ा पेश करेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा तय्यबा लिखा होगा। अल्लाह वो पर्ची इस बंदे को पकड़ाएंगे, जा मीज़ान के करीब चला जा, 99 गुनाहों के दफ्तर मीज़ान के एक पल्ले के अंदर है और दूसरे पल्ले के अंदर जा, ये कागज के टुकड़ा, कागज की पर्ची रख दे। ये बंदा कहेगा अल्लाह कागज के छोटा सा टुकड़ा, इधर 99 दफ्तर गुनाहों के भरे हुए, ये कागज का टुकड़ा क्या करेगा? अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे जाके रखवा तो सही। ये बंदा कागज का टुकड़ा ले जाएगा, फरिश्ते से कहेगा कि इसे एक पल्ले के अंदर रखो। जब उस पल्ले के अंदर कलमे वाली पर्ची को रखा जाएगा, ये कलमे वाली पर्ची वजनी हो जाएगी, गुनाहों वाला पल्ला हल्का हो जाएगा। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह के नाम के सामने कोई चीज वजनी नहीं हो सकती। अब इस कलमे वाली पर्ची की वजह से अल्लाह ताला उसकी निजात का फैसला फरमाएंगे। तो कयामत के दिन जिसके अंदर नेकियां लिखी हुई है, जिसके अंदर गुनाह लिखे हुए हैं, उन सहाइफ को, उन कागजात को, रजिस्टरों को मीजान के तराजू के अंदर तोला जाएगा, उसका वजन किया जाएगा। और तीसरा कौल यह है, मीजान के तराजू के अंदर खुद आमाल को तोला जाएगा, नमाज को तोला जाएगा, रोजे को तोला जाएगा, ज़कात को तोला जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक सवाल ये पैदा होता है कि आमाल तो एक मानवी चीज है, आमाल दिखाई नहीं देती। हम रोजा रखते हैं, रोजा कोई नजर आता है? नहीं आता। हम हज करते हैं, हज नजर आता है? हज की नेकियां नजर आती है? नहीं आती। हम तिलावत करते हैं, उसकी नेकी नजर आती है? नहीं आती। ये अमाल तो नजर नहीं आते, अमाल का जिस्म भी नजर नहीं आता, तो फिर नमाज, रोजे, ज़कात, हज को कैसे तोला जाएगा? तो इसका एक जवाब ये है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इमामुल मुफस्सिरीन है, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ए अल्लाह इस बच्चे को किताब का इल्म अता फरमा। मैं इन तमाम तुलबा से और मदरसे के अंदर पढ़ने वाली तालिबात से दरख्वास्त करूंगा कि तालिबात और तुलबा अपने असातिज़ा, अपनी मुअल्लिमात की ऐसी खिदमत करें कि उनके दिल से दुआ निकले। जब उस्तादों के दिल से दुआ निकलती है, वो दुआ कबूल हो जाती है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है,
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. جب پیچھے استادوں کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. یہی عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے, حضور کی خدمت کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی کا لوٹا بھر کر واپسی والے راستے کے اوپر رکھ دیا. جب حضور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو وضو کے لیے پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. میرے پیغمبر نے پوچھا یہ پانی کا لوٹا کس نے رکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا, جو چھوٹے بچے تھے, یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, آپ نے اس موقع پہ دعا دے دی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما, اس بچے کو کتاب اللہ کے اسرار و رموز عطا فرما. حضور کی دعا عبداللہ ابن عباس کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے, اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو تمام صحابہ کرام میں امام المفسرین بنا دیا. اس وقت پوری دنیا میں اردو تفاسیر, عربی تفاسیر, فارسی تفاسیر, انگلش کے اندر لکھی ہوئی تفاسیر, جتنے بھی مفسرین تفاسیر لکھ چکے ہیں وہ سارے کے سارے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دعائیں لینی ہوتی ہیں, دعائیں لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا فیض آگے جاری فرمائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دیں گے. نماز کا ایک جسم ہوگا, روزے کا ایک جسم ہوگا, جسم کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ میزان کے ترازو کے اندر ان کا وزن فرمائیں گے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ذات ہے. میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. جب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو کیا اللہ اعمال کے اندر جان نہیں ڈال سکتا؟ جب اللہ قادر ہے تو اعمال کے اندر روح بھی ڈال سکتا ہے, جان بھی ڈال سکتا ہے. اور اس کی تائید بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے. قیامت کا دن ہوگا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. محشر کے میدان میں ایک مینڈے کو لایا جائے گا, جانور کو لایا جائے گا, جانور کو محشر کے میدان میں لا کر اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے گی, اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا, لوگوں آج موت کو ذبح کر دیا گیا, آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اب موت ایک مانوی چیز ہے, جب کسی کے اوپر موت آتی ہے تو موت نظر آتی ہے, روح ہمیں نظر آتی ہے, روح نکلتے ہوئے نظر آتی ہے, روح دکھائی دیتی ہے. روح کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے اس کے گلے کے اوپر چھری چلا کر ختم کر دیا جائے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت کو ایک جسم دیا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں, اللہ مختلف اعمال کو اجسام عطا کر دے, پھر ان کا میزان کے ترازو کے اندر وزن کیا جائے گا. ہر چیز کو وزن کیا جائے گا, ہر چیز کو تولا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. یعنی ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں قیامت کے دن اس کا وزن بھی ہوگا. میں تمام خواتین سے درخواست کروں گا کہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں, زبان سے کسی کی غیبت نہ کیا کریں, زبان سے کسی کی چغلی نہ کیا کریں, زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچایا کریں, گالی نہ دیا, کسی کو تانا نہ دیا کریں. کئی مرتبہ خواتین اس زبان سے دوسروں کو تانا دیتی ہے, غربت کا تانا دیتی ہے, قد کاٹ کا تانا دیتی ہے, موٹا اور پتلا ہونے کا تانا دیتی ہے, لمبا اور چھوٹا ہونے کا تانا دیتی ہے, کبھی رنگت کا تانا دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے, جب کوئی کسی کو تانا دیتی ہے, تانا دینے والی جب تک خود اسی مرض کے اندر مبتلا نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی. کسی کو بھی تانا نہ دے, کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائے. یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں اور اس وقت مختلف سیاسی حضرات لوگوں کے پاس جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, تقاریر ہو رہی ہے,
اخبارات کے اندر خبریں لگ رہی ہیں، جب بھی کسی سیاسی کو دیکھتے ہیں وہ دوسری پارٹی کے اوپر الزام لگاتا ہے، وہ تیسری پارٹی کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ کسی کے اوپر الزام لگانا، جھوٹا الزام، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں تمام مردوں اور خواتین سے درخواست کروں گا زندگی کے اندر کبھی کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ جھوٹا الزام لگانا تو آسان ہے اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہوگا۔ اور میں ان بچوں سے، مدرسہ کے اندر پڑھنے والی طالبات سے درخواست کروں گا زندگی کے اندر کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ بچے کبھی غصے میں آ کر گالی نکال دیتے ہیں، خواتین گالی نکالتے، اور کئی مرتبہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے گالی نکالی ہے۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو گالی دینا گناہ کبیرہ، جانوروں کو گالی دینا گناہ کبیرہ، پرندوں کو گالی دینا گناہ کبیرہ، کسی بے جان چیز کو بھی گالی نہیں نکال سکتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیکا، مرغے کو گالی نہ دیا کرو۔ اب حضور نے مرغے کو گالی دینے سے منع کیا۔ میں امتی ہونے کے ناطے اپنے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، مرغہ ایک چھوٹا سا 1000 2000 3000 روپے کے اندر مرغہ آ جاتا ہے، اسے گالی کیوں نہ نکالے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے امتی، یہ مرغہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اور جو نماز کے لیے اٹھائے اسے گالیاں نہیں دینی ہوتی۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، اگر مرغہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھائے اسے گالی دینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ جو ہماری مسجد کے اندر کھڑے ہو کر 5 وقت کی اذان دے، کیا اسے گالیاں دینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جو حضور کا وارث بن کر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھائے، کیا اسے گالیاں دینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جو صبح سے لے کر شام تک مصلی کے اوپر بیٹھ کر بچوں کو قرآن کا ناظرہ پڑھائے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، کیا اس مولوی قاری کو گالیاں دینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جو منبر کے اوپر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ پڑھاتا ہے، جو جمعہ کا بیان کرتا ہے، کیا اسے گالیاں دینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر میری مسجد کا دفاع کرے، مدرسے کا دفاع کرے، جو داڑھی پگڑی کا دفاع کرے، کیا اسے گالیاں دینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جو مدرسۃ البنات کے اندر حضور کی حدیثیں پڑھاتی ہے، فقہ کی کتاب پڑھاتی ہے، مسائل پڑھاتی ہے، آداب زندگی پڑھاتی ہے، کیا مدرسہ کے اندر پڑھانے والی ایک عالمہ کو گالی دینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی۔ جب مرغے کو گالی نہیں نکال سکتے، قرآن پڑھانے والے مولوی اور قاری کو گالی دینے کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم علماء اور طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں۔ اور کئی مرتبہ ہماری خواتین جب مدرسے کے اندر بچیاں پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، عالمہ بن جاتی ہیں، تو ان طالبات کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان سے تو ہم کئی گنا اچھی ہیں۔ اور کئی مرتبہ مرد حضرات یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے گئے۔ کیا مطلب کہ مولویوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ میں تفصیلات کے اندر نہیں جانا چاہتا، ایک الگ موضوع ہے کہ مولوی بخشے گئے یا نہ بخشے گئے۔ علماء اس امت کے محسن ہیں، قاری محسن ہے، عالم امام خطیب محسن ہے، اور میرے اللہ نے محسنین کے بارے میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ مسجد کے اندر ایک امام نماز پڑھا کے مقتدیوں پہ احسان کرتا ہے، ایک مدرس قرآن کا حافظ بنا کے 2 سال کے اندر گرمی سردی بیماری ہر چیز برداشت کر کے وہ حافظ بنا کے اس بچے پر والد پر احسان کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری، اللہ وہ خوشخبری ہے کیا؟ میرے اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ فرماتے کہ میں احسان کرنے والوں کو جنت کے باغات کے اندر داخل کر دوں گا، جو ان کا جی چاہے گا وہ کھائیں گے۔ اب اللہ تو فرماتے کہ مولوی جنت کے اندر جائے گا، اللہ تو فرماتے امام جنت کے اندر جائے گا۔ اگر یہ جنت کے اندر چلے گئے تو پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ لوگ اس وقت افسوس کریں گے کاش میں نے علماء کی قدر کی ہوتی، میں نے علماء کے بارے میں نازیبا جملے استعمال نہ کیے ہوتے،
آج ان کی معیت کے اندر میں بھی جنت کے اندر چلا جاتا۔ اور میں تمام خواتین سے، مردوں سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، بچیوں کو عالمہ بنائے، حافظہ بنائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ دنیا کے اندر نظر نہیں آتا، اگرچہ بہت سارے فوائد اللہ دکھاتے ہیں۔ اللہ نے اس داڑھی کے اندر عزت رکھی ہے، پگڑی کے اندر عزت رکھی ہے، اللہ نے مسنون لباس کے اندر عزت رکھی ہے، خواتین کے پردے کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے، پڑھنے پڑھانے کے اندر عزت رکھی ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ قیامت کا دن ہوگا، جن کے بچے حافظ، قاری، عالم ہوں گے، اللہ فرمائیں گے ابا اماں کو جنت میں لے جا، دادا کو جنت میں لے جا، چچا کو جنت میں لے جا، فلاں کو جنت میں لے جا۔ یہ 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا، کوئی 40 کو جنت میں لے جائے گا، سارے حافظ عالم کی وجہ سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور بعض بچے وہاں پہ کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم کی طرف چلے جاؤ، تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے حق ادا نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی، گناہ کرتے رہے۔ تو اس وقت بچہ یہ نہیں کہے گا میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا، بلکہ اس وقت نافرمان بچے کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ اکیلے جہنم کے اندر نہیں جانا چاہتے، ہم نے دنیا کے اندر جن کی پیروی کی، یہ ہمارا والد، ہمارا دادا، چچا، بھائی، ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ اوروں کو ایک عذاب دینا ہے، ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دینا ہے۔ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کے اوپر لعنت بھی بھیج دے۔ اب یہی بچے جن کی خاطر والد دنیا کے اندر محنت مشقت کرتا ہے، یہی کہے گی والد کو بھی جہنم کے اندر بھیج دے۔ کیا کوئی والد یہ چاہے گا کہ بیٹا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے جائے؟ کیا کوئی دادا یہ چاہے گا پوتا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے جائے؟ بڑا بھائی جو سرپرست بن چکا ہے، کیا وہ یہ چاہے گا چھوٹا بھائی ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے جائے؟ ہر کسی کی چاہت یہ ہوگی اس کی بدولت میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ پھر نیت یہ کرے بچوں کو حافظ، قاری، عالم بنائیں گے، بچوں کو دیندار بنائیں گے، اپنی بچیوں کو حافظہ، قاریہ، عالمہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ یہی بچے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے اور ماں باپ کی نجات بخشش کا ذریعہ بھی ثابت ہوں گے۔ تو زبان کی حفاظت کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ میں طالبات سے درخواست کروں گا اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کو پسند آ جائیں، وہ نیکی کریں جو اللہ اور اس کے حبیب کو پسند آ جائے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، رخصتی کا وقت قریب آ چکا تھا، اسے اس کی سہیلیاں، رشتہ دار خواتین، اس کی کزنیں زیورات پہنا رہی تھی، سونے کی چوڑیاں ڈال رہی تھی، گلے کے اندر سونے کا لاکٹ ڈالا، سونے کا تاج اس کے سر کے اوپر سجایا، حتیٰ کہ دلہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس کی جو سہیلیاں تھی، کزنیں تھی، وہ کہنے لگی کہ شادی کا موقع ہے، رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہو، اب بھی رو رہی ہو۔ تو دلہن اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ تمہیں تو پیاری لگ رہی ہو، اگر خامن کو پسند نہ آئی تو پھر کیا بنے گا؟ جس کے لیے تم نے اتنی محنت کی، بیوٹی پارلر کے اندر مجھے لے گئی، وہاں میرا میک اپ کیا گیا، یہ فینسی کپڑے میں نے پہن لیے، زیورات تم پہنا رہی ہو اور کہہ رہے تم اچھی لگ رہی ہو، اگر خامن کو اچھی نہ لگے پھر کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ میں نے زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں۔ عزیز طالبات، جو دور حدیث سے فارغ ہونے والی طالبات ہیں، وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں اللہ کو پسند نہ آئی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اگر اللہ نے مجھے قبول نہ کیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ زندگی ایسی گزارے کہ رب کو ہم پسند آ جائے۔
قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے متعدد مقامات کے اوپر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے، محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گی اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ جو تقوی سے بھرپور زندگی گزارے، یعنی ہر قسمی گناہ کو چھوڑ دے، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میں تمام طالبات سے درخواست کروں گا آج کی مجلس میں نیت یہ کریں آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گی، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، آج کے بعد اپنے رب کو راضی کریں گی۔ اگر تقوی آپ کی زندگی کے اندر آ گیا رب آپ کو پسند فرمائیں گے۔ خفیفتان علی اللسان، وہ دو کلمے زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے کے اندر وقت کم لگتا ہے، پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن اجر اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو کے اندر زیادہ وزنی ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ میزان کے ترازو کے اندر وزنی ہوں گے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ یہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ یہ پورے میزان کو نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث ذکر کے حوالے سے لا کر دور حدیث سے فارغ ہونے والی طالبات کی توجہ ذکر کی طرف بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کے اندر پڑھنے والی طالبات تم نے 6 سال تک ذکر کا اہتمام نہیں کیا، اب تم پڑھ کے فارغ ہو رہی ہو، ذکر کا اہتمام ضرور کرنا۔ ذکر کرو گی اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ جب بچیاں مدرسے کے اندر سے پڑھ کے فارغ ہوتی ہے، وفاق المدارس کا امتحان دے دیتی ہے، تو ان کو اور ان کے والدین کو جو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے وہ ان کے رشتے کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ کرنا ہے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اچھا ساتھی مل جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر طالبات کو متوجہ کیا، ماں باپ کو بتلا دیا اگر تم رشتوں کے حوالے سے پریشان ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا، اس کی بدولت اللہ رشتوں کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ دور حدیث سے فارغ ہونے والی تمام طالبات کی خدمت کے اندر میں ایک درخواست کروں گا، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اس لیے تمام طالبات ان اعمال کی طرف توجہ دیں، ان اسباب کی طرف توجہ دیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال قیامت کے دن وزنی ہو جائے۔ اعمال 3 چیزوں کی وجہ سے وزنی ہوتے ہیں۔ میری یہ آج کے آخری سبق کی آخری بات بھی ہے، نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے۔ 3 چیزوں کی وجہ سے اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ ایک تو ایمان کی وجہ سے اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، فضل اور احسان ہے جس پر پروردگار نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے اعمال ہمارے وزنی ہوتے ہیں وہ ہے اخلاص، نیت کا ٹھیک ہونا۔ جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اعمال وزنی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے اعمال وزنی ہوتے ہیں وہ ہے ہر کام سنت کے مطابق کرنا۔ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، آپ کے اعمال وزنی ہو جائیں گے۔ جب اعمال وزنی ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری بخشش اور نجات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔